قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا دیے گئے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ندی کے برابر میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا کافی مشکل کام تھا۔ ندی کے کنارے زمین بہت نرم ہوتی ہے، اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی بنیاد کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے تھے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ ان کنویں کو پتھروں اور غاروں سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے پلر کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی ٹرک کام کر چکی تھی، اور اب ایک ایسی مضبوط بنیاد تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ بنیاد کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو اس سے پہلے آج تک کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا، اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا تھا۔ اور جب ان سب کو جوڑا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بنائی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس اس کو یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی مانگ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا بہترین سنگ مرمر مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے سٹیل سٹرکچر پر بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے آس پاس پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یہاں پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی مہارت کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا تھا، اور پھر اس میں پتھر کو گلو کے ذریعے چپکایا جاتا تھا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ کالا شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ ہلکا گلابی شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے، نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو۔ غروب آفتاب کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہجہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہجہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیگم کی یاد میں رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہجہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ندی کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا جو شاید صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شاہجہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں بعد یعنی 1658 میں شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔
شاہ جہاں جو پچھلے 30 برس سے اس تخت پر راج کر رہے تھے اس کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہ جہاں کا ممتاز سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔